بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اگر دنیا میں سب چڑیا مار ڈالے تو انسان بھی مر جائیں گے۔ چڑیا جو نہ صرف ہمارے ملک کا مقامی پرندہ ہے بلکہ پورے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے صرف چند شمالی ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ آسٹریلیا، شمالی و جنوبی امریکہ میں نہیں پائی جاتی تھی کیونکہ تینوں براعظموں کے درمیان سمندر ہے، جبکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں۔ اسی لیے ان علاقوں میں تو یہ خوب پھیلی، لیکن دوسرے براعظموں میں ان کو لے جا کر گوروں نے فضا میں چھوڑ دیا تاکہ نسل بڑھائیں اور سونڈیاں وغیرہ کھا کے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ لیکن اس نے الٹا دوسری وہاں کی رہائشی چڑیوں اور پرندوں کے گھونسلے گرا کر ان کی نسل کم کر ڈالی اور گورے سر پیٹتے رہ گئے۔ دراصل جس جانور یا پرندے کو خدا نے کسی علاقے میں نہیں رکھا وہ وہاں کے لیے نہیں بنا۔ انہوں نے نیولے اور سور بھی امریکی براعظموں کے جنگلوں میں پہنچا کر تجربے کیے، لیکن ان دونوں جانوروں نے بھی نقصان کیا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں عقل سے کام لیں اور قدرتی خودکار نظام سے پنگے نہ کیا کریں۔ خیر، واپس آتے ہیں چڑیا کی طرف۔ اس چڑیا کو جسے آپ دیکھتے ہیں اس کو ٹرو سپیرو یا ہاؤس سپیرو کہتے ہیں، اور ان چڑیوں کے علاوہ دوسری چڑیوں کو ملا کر ان کے خاندان کو پسریڈائی کا نام دیا گیا، جو کہ دنیا کے پرندوں کی کل تعداد کا تقریباً آدھا حصہ بنتے ہیں۔ ایسے پرندوں کی 3 انگلیاں آگے اور 1 انگلی پیچھے ہوتی ہے، جو ان کو چھوٹی موٹی ٹہنیوں پر مضبوطی سے بیٹھنے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، گھریلو چڑیوں کا تعلق یورپ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق جنوبی ایشیائی ممالک خصوصاً پاکستان اور بھارت سے ہے، اور یہیں سے یہ باقی براعظموں میں پھیلی۔ اس دعوے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آبادی یہاں کے دریاؤں کے آگے پیچھے سے آباد ہونا شروع ہوئی۔ دوسرا، چڑیا کی فطرت کہ یہ انسانوں کے گھروں میں اپنا گھر بناتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اناج، گندم، چھلی اور جو وغیرہ کھانا پسند کرتی ہے، جو اس علاقے میں خوب اگتا ہے۔ چوتھی بات اس کے جسم کا رنگ ہے، جو گندم کے کھیتوں میں بآسانی اسے چھپا دیتا ہے۔ ناظرین، چڑیا تقریباً 40 گرام اور 6 انچ کا پرندہ ہے۔ یہ 42 کلومیٹر تک اڑنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اس کی اڑان چھوٹی موٹی ہوتی ہے۔ یہ اپنے گھونسلے سے زیادہ دور نہیں جاتے۔ نر اور مادہ کی پہچان بہت آسان ہے۔ نر کے سینے اور چونچ کے ارد گرد کالا رنگ ہوتا ہے اور وہ ذرا وزن میں کچھ گرام زیادہ ہوتا ہے، جبکہ مادہ ذرا ہلکی اور رنگ بھی ہلکا۔ ان کا سر جو آپ ہر وقت آگے پیچھے مڑتے دیکھتے ہیں، دراصل ہماری طرح یہ اپنی آنکھیں گھما نہیں سکتے، اس لیے سر کو چاروں طرف آگے پیچھے گھما کر یہ خطروں سے آگاہ رہتی ہے۔ ناظرین، بچوں کی چونچ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ پک کر کالی مائل ہو جاتی ہے۔ ان کی چونچ بھی اسی سوکھے پروٹین کیراٹن سے بنی ہوتی ہے، جس سے ہمارے ناخن اور بال بنتے ہیں۔ چڑیا بہت تیزی سے نسل بڑھاتی ہے۔ یہ 1 سال میں 2 سے 20 ہو جاتی ہے۔ چڑیا ملاد کے وقت بوڑھے یا عمر رسیدہ نر کو ترجیح دیتی ہے، اور یہ بات شاید انہیں ایسے پتہ ہے کہ بوڑھے نر کا گلا وقت کے ساتھ ساتھ کالا ہوتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر رسیدہ نر ماحول کو بہتر جانتا ہے اور گھونسلہ بنانے، بچوں کو کھلانے اور گھونسلے کی حفاظت میں بہتر ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے، کیونکہ ان تینوں کاموں میں نر یعنی چڑے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ چڑیا 2 سے 7 تک انڈے دیتی ہے۔ ایک انڈے کا اوسط وزن 3 گرام ہوتا ہے، جسے سیکھنے میں 12 دن لگ جاتے ہیں، اور تقریباً 2 ہفتے بچے گھونسلے پر ہی رہتے ہیں۔ ان کا انڈے دینے کا کام جنوری سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصل سلسلہ اپریل موسم بہار سے شروع ہوتا ہے، اور انہی دنوں میں آپ اپنے گھروں میں ان کے گھونسلے زیادہ دیکھیں گے۔ یہ انڈے دینے کا کام ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد سردیوں میں بچوں کا بچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مادہ ملاپ بند کر دیتی ہے۔ نر اور مادہ تمام عمر اکٹھے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مر جائے تو کسی اور کے ساتھ جوڑا بنا لیتے ہیں۔ ان کی اوسط عمر 3 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، چڑی انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنانا پسند کرتی ہے۔ اس کے علاوہ
درختوں کے چھوٹے موٹے سوراخوں میں بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ انسانی گھروں کو گھونسلے کے لیے ترجیح دینے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ایریا ان کے شکاری پرندوں سے محفوظ ہوتا ہے، دوسرا یہ انسانوں کا بچا کچا کھانا بھی کھا لیتی ہے۔ اصل میں یہ 6 انچ کا پرندہ ہے اور اس کا گھونسلہ 8 انچ کا ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھی اسے 8 انچ کی محفوظ جگہ مل جائے یہ گھونسلہ بنا ڈالتی ہے۔ ناظرین، چڑیوں کے بچے پہلے سال میں ہی جوان ہو جاتے ہیں اور جوڑا بنا کر افزائش نسل کرتے ہیں۔ اس کی چونچ پلی ہوتی ہے جو ابھی پک رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ گھونسلے میں کب سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور چڑیا واپس نہیں آ رہے تو پھر لازماً وہ شکار ہو گئے۔ آپ یہ نیکی کریں کہ ان کو جوس والے رس بھرے چھوٹے موٹے کیڑوں اور سونڈیوں کے ٹکڑے کھلائیں۔ چڑیا ویسے تو اناج پسند ہوتی ہے لیکن کیڑے بھی کھاتی ہے، اور نومولود بچے چونکہ ان کے جسم کو وزن پکڑنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ ان کو رس بھرے کیڑے اور ٹڈے کھلاتی ہے۔ رس بھرے کیڑے کیوں؟ تاکہ پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے۔ ناظرین، چڑیا بچوں کو پانی نہیں پلاتی کہ کہیں جسم کا درجہ حرارت گڑبڑ نہ ہو جائے اور نمونیے کا شکار ہو کر مر نہ جائے۔ یہ چڑیا کبھی بھی ہجرت کرنا پسند نہیں کرتی، نسل در نسل ایک ہی جگہ رہتی ہے، چاہے حالات بدلنے سے موت کا شکار کیوں نہ ہو جائے۔ اسی عادت کی وجہ سے ایک ہی جگہ گھونسلہ بناتی ہے اور ہر دفعہ اس کی مرمت کر کے دوبارہ اسے قابل رہائش بنا کر وہی انڈے دیتی ہے۔ ایک ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی دوسری نسل وہی گھونسلے بنا کر رہتی ہے۔ عام طور پر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ نہیں دوسری نسل ہے۔ ناظرین، چڑیا بہت غصیلی ہوتی ہے، خاص کر چڑا جو آپ کے چہرے کے قریب سے اڑ کر جائے گا ڈرانے کے لیے، کیونکہ آپ ان کے گھونسلے کے قریب ہیں۔ ان کا غصہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ دوسرے پرندوں پر بھی اترتا ہے۔ یہ اکثر اپنے جیسے سائز والے پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے انڈے گرا کر اپنا گھر شروع کر دیتی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا میں یہی ہوا۔ یہ یورپ سے وہاں لے کر گئے کہ کھیتوں سے ٹڈے اور سونڈیاں کھائیں، جبکہ اس نے وہاں کے مقامی پرندوں کے انڈے پھینک کر ان کی نسل کشی شروع کر دی۔ اسی لیے ان ممالک میں اس کو اکثر ہٹایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ چڑیا مر جائے تو انسان کیسے مر جائیں گے۔ 1958 کی بات ہے کہ جب چین میں کمیونسٹ انقلاب آ چکا تھا اور چینی بانی ماؤ زے تنگ نے تمام کھیتوں میں پرائیویٹ فارمنگ ختم کر کے گورنمنٹ کے اصولوں پر چلانا شروع کر دیا تھا، تو کسی سیانے نے اسے مشورہ دیا کہ چڑیا ہمارے کھیتوں سے بیج چگ جاتی ہے، اس لیے ان کا کچھ کریں۔ اس نے کہا کہ فضول پرندہ ہے، جہاں ملے مار ڈالو۔ تو چینی کسانوں نے یہی کیا، پورے زرعی علاقوں سے چڑیا مارنے کا کام سٹارٹ ہوا اور کروڑوں چڑیاں مار ڈالی گئی۔ اب ہوا یہ کہ ٹڈی دل اور دوسرے فصلیں خراب کرنے والے کیڑوں کو مفت کی پکی پکائی فصل مل گئی اور وہ تعداد میں دگنے چگنے ہو کر تمام فصلوں پر چھا گئے اور سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ آپ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا نہ بچانے آئے کھیت۔ خوراک کی شدید کمی ہو گئی، پورے چین میں ہی قحط چھا گیا اور چینی لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ چینی لکھاروں اور صحافیوں نے انسانوں کے مرنے کی تعداد کروڑوں میں لکھی ہے اور لوگ اپنے پیاروں کا مردہ گوشت تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ اتنا بھیانک ہے کہ چین میں اس واقعے پر بات نہیں کی جاتی اور اس پہ لکھی بہت ساری چینی لکھاریوں کی کتابیں چین میں بین ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں ٹڈی دل کے حملے چل رہے ہیں وہاں ممکن ہے کہ چڑیوں کی تعداد کم ہو چکی ہے۔ اس جانور سے پیار کریں، یہ آپ کا دوست ہے۔ ان کا شکار اور قتل مت کریں، یہ ہمیں زندگی بخشتے ہیں۔ کبھی ان کو غلیل یا پتھروں سے مت مارے۔ اگر چڑیا گھر نہیں پہنچے گی تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ فی الوقت IUCN کی ریڈ لسٹ میں پرندوں کی اس نسل کو خطرے سے باہر قرار دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان سمیت کچھ ممالک میں ان کی آبادی میں بہت زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔